عبداللہ کریم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بلتستان کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ بلتستان کے ادب اور ثقافت کے پرچار اور اس کی تحفظ کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ بلتستان کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں آپ کس طرح کے خدمات انجام دے رہے ہیں اور کب سے یہ کام چل رہا ہے؟ شکریہ۔ بلتستان کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہم جب طالب علم کے دور میں خصوصاً کراچی میں تھے تو کراچی میں ہم نے دیکھا تو کراچی کے اندر خصوصاً پاکستان بھر کے لوگ وہیں تھے، تو وہ لوگ اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، مثالاً ہمارے اس وقت یہ پٹھان علاقے کو صوبہ سرحد کہتے تھے، تو صوبہ سرحد کے لوگ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، بلوچی لوگ، اچھا ہمارے ادھر کشمیر کے لوگ سارے جمع، تو اس وقت ہمیں شدت سے محسوس ہوتا تھا ہمارے بھی کوئی ایسا ادارہ یا ہمارے بھی کوئی ایسا گروپ ہو جو ہمارے یہاں خصوصاً بلتستان کی جو تہذیب و تمدن ہے اور ثقافت ہے، انگریزی میں جس کو کلچر کہتے ہیں، وہ بھی اجاگر ہو، کیونکہ پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ چھوٹا سا گاؤں میں، خپلو میں ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو یوگو کہتے ہیں، وہاں پیدا ہوا، وہاں سر اٹھا کر دیکھے تو ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، چھوٹی سی جگہ، ہم وہی پوری کائنات سمجھتے تھے۔ لیکن جب ہم کراچی جیسے شہروں میں پہنچے، پھر ہمارے اپنے یہاں جو تہذیب و تمدن ہے ان کو ڈھونڈا، تو میرا خیال ہے جس طرح سے ابھی لوسان صاحب نے اور عباس صاحب نے بتایا، دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب و تمدن کے ہم مالک اور اس کے وارث، اس وارث کے ہونے کے ناطے سے اس کے اندر جو ثقافت تھی وہ ثقافت بہت ہی عروج پر، بہت ہی دنیا کو، جس طرح سے ابھی آپ لوسان صاحب بتا رہے تھے سمالک، جو جس میں کائنات وجود میں آنے کے بارے میں جو باتیں، تو اب ان سب کو دیکھنے کے بعد خصوصاً یورپین اور یہ جو 7 براعظم ہے دنیا میں، ان سب کو کھنگال کے پھر اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پھر بہت ترقی یافتہ، بہت ہی سلجھے ہوئے اور منجے ہوئے، بہت ہی اعلیٰ پائے کہ جس طرح عباس صاحب نے بتایا کہ لو لہاب، یہ واہیات، یہ فضولیات اور یہ ٹیم پاس اور یہ میں تو کی باتیں نہیں، بالکل ہی قدرتی اصولوں کے مطابق بہت ہی جس طرح ہم بحر الکاہل کو اور بحر اقیانوس وغیرہ کو، بہت بڑے سمندروں کو دیکھتے تھے، تو وہ اس میں وہ جو بالکل ہی سکونیات اور ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بالکل اسی انداز سے ہمارے یہاں کے تہذیب و تمدن میں، تو ہم نے ان کو دیکھنے کے بعد وہاں سے ہی سوچا، یعنی آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے بلتستان کے اندر ایک ایسی تنظیم ہو یا ایسا ادارہ ہو جس کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کو کریں، تو اب وہاں بنیاد ہے کہ پھر یہاں آ کر ہم سب نے یہ جتنے ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں یا بلتستان کے بیٹے یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کام شروع کیا۔ تو اس کے اندر ابھی اب خصوصاً یہ ابھی سردیوں کے دوران ابھی ہم لوگ یہ سارے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ پہناوے جس طرح سے وہ ہرن کے وول ہے، بال ہے، یا وہ اڑیال کے بال ہے، یا وہ یاک کے بال ہے، یا ہمارے یہاں جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بال ہے، ان کے اندر سے جو بہت ہی نرم و ملائم، جس کو پشمینہ کہتے ہیں، پشمینہ کہتے ہیں، تو وہ پشمینہ بنانے کا بہت بڑا عروج وہ دنیا میں ہمارے ان چیزوں سے جو بنتے ہیں، وہ دنیا میں جب یہ جانور ہے ہی نہیں ہے تو ان سے کس طرح بنائے، تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد جس طرح ابھی آپ نے موسیقی پہ شعر میں اور پھر ہمارے یہاں جو کنسٹرکشن میں جس طرح سے ابھی لوسان صاحب نے اور آپ نے بتایا، یہ جو ابھی جس طرح سے یہاں خیو فرغون کی باتیں ہیں، یا وہ وہ خلافہ کیسر کی باتیں ہیں، یا وہ ممنس گوزا جو خلافہ کیسر کی ماں تھی، ان کی بہت باتیں، خوبصورت باتیں کی عبداللہ کریم صاحب آپ نے۔ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کیسر داستان یا لوک گیت جو بلتستان کے ہیں، ان میں مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں، تو جن کو زدرنگ اور زونخلو کہا جاتا ہے، تو کیسر داستان میں جو زدرنخلو ہے وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔
جس طرح سے ابھی لبسان صاحب نے اور آپ سب نے بتایا، خلف کیسر نے یہاں جو قراقرم کے اس طرف جو ابھی سنکیاں ہے، تو پوال در جلپو، تو ان کے ساتھ یہ خلف کیسر کا نہیں بنتا تھا، خلف کیسر کا نہیں بنتا تھا. اور پھر وہ خلف کیسر کہیں گئے ہوئے تھے، تو اتنے میں وہ پوال در جلپو نے یہاں حملہ آور ہو کے خلف برومو جو خلف کیسر کی وائف تھی اس کو پکڑ کے وہاں لے کر گئے. تو پھر وہ خلف کیسر واپس پہنچے تو ان کے رشتہ داروں سب نے کہا کہ آپ کی بیوی اغوا ہو گئی. تو اب وہ پریشان ہو گیا، پھر وہ لینے کے لیے چلے گئے، اور اس میں اس کا ابو ملستم جو وہ بہت بڑا سپہ سالار، بڑا زبردست، اور ہمارے یہاں بزرگوں نے لوگ کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں اس کا جسم یہ اسٹیل کا تھا. وہ گیت ذرا تو وہ پھر وہ لینے کے لیے گئے، جا کر وہاں قریب ہی پہنچے تو اس نے نہ صرف لومو لے گیا تھا بلکہ یہاں سے مال مواشی وغیرہ اور پھر وہ چرواہوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے. تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہ ادھر دیکھا تو ان کے ہی اپنے گاؤں کے لڑکے جو چرواہے اور مال مواشی وغیرہ کو بھی دیکھا وہاں. پھر وہ قریب چرواہوں کے پاس پہنچا تو وہ چند لڑکے بہت روئے اس کو دیکھ کے، چند لڑکے حیران. پھر وہ قریب جا کر دیکھا، ان سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو آپ کی شکل و صورت ہمارے خلف کیسر کی طرح ہے، لیکن آپ بالکل گندے ہیں، کیونکہ جب وہ ہمیشہ روپ بدلتا رہتا تھا. یہ مٹی آلود، گرت آلود، یہ سارے ناک بہنا یہ وغیرہ. تو پھر اس نے سمجھ لیا یار یہ تمام مواشی میرے اپنے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو بہت ساری خواتین گھاس کاٹنے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اب ان کو دیکھ کر وہ گرد آلود، وہ گنگا جیسا آدمی دیکھ کر وہ خواتین اور بھی پریشان ہو گئی، اور وہ انہوں نے وہ جھگڑا وہ کرنے لگا. پھر وہ بھی وہ چلکار تھا نا، تو ان کی توجہ وہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے بہانہ ڈھونڈا. پھر وہاں دیکھے تو کدو کے پھول بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک کدو کے پھول میں خوشبو اور یہ رس تمام چیزیں اس میں. تو وہ وہاں یہ جو ایک کالا سا بہت بڑا اڑنے والا کیڑا کہیں، وہ اس کو بلتی میں بوبوک کہتے ہیں. وہ بو کر کے اس کدو کے پھول کے اندر داخل ہو گیا. تو اس نے وہ پھول کے وہ بھی بالکل وہ سراہی کی طرح ہوتا ہے وہ پھول بھی. تو وہ سراہی کا وہ منہ بند کر کے پکڑ کے وہ پھول کاٹ کے وہ لے کر گیا. تو وہ اندر سے وہ کر کے آواز نکالتے ہوئے چلا گیا. وہ آستہ سے گیا تو تمام خواتین جمع ہو گئے. تو ان میں سے ایک بچی، جوان سی بچی، وہ تھوڑی سی وہ شرارتی قسم کی تھی. اس نے اپنی وہ درنتی اس پھول پر مارا نا، اس کے اندر سے جو بو کی آواز آئی تو اس پر، تو وہ بو نکل گیا، وہ اڑ گیا. اب وہ گنگا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اڑا ہوا جو ہے بو یا کیڑا، اس کو پتہ نہیں اردو میں کوئی نام ہوگا. بھیڑ کہتے ہیں، بھیڑ نے بہت زیادہ مار ڈالتے ہیں، یہ زیادہ مارنے والا نہیں. تو بہرحال وہ گیت سنا وہ تو اس نے وہ گیت میں وہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا تھا، لیکن بظاہر وہ فکر اور غم کی باتیں کرتے. تو اس طرح سے تھا کہ تو وہ خلف کیسر نے اپنا وہ جو ایک طرح سے وہ پرندہ ہی کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا، تو وہ پکڑ کے لانے میں کے بہانے، اس کو واپس لانے کے بہانے وہ اپنی تمام چیزیں ادھر کھنگال کے ڈھونڈنا چاہتا تھا. اس وجہ سے اس نے وہ گیت گایا. اور وہ خصوصاً وہ خواتین اور خصوصاً وہ جو شرارتی بچی کے ساتھ مخاطب ہو کے ان سے کہا کہ
부부 경일래 ngari bubu 경일래 bubu 경일래 ngari bubu 경일래 아따메 삐 ngari yo 아따인 앙오메 삐 ngari yo 앙오인 부부 경일래 ngari bubu 경일래 포노메 삐 ngari yo 포노인 Kaka met pi ngari yo kako in bubu kyongile ngari bubu kyongile nyamsar met pi ngari yo nyamsarin bubu kyongile ngari bubu kyongile ango met pi ngari yo ango in bubu kyongile ngari bubu kyongile api met pi ngari yo apin bubu kyongile ngari bubu kyongile apo met pi ngari yo apo in bubu kyongile ngari bubu kyongile yulmi met pi ngari yo yulmi in bubu kyongile ngari yo bubu kyongile sami met pi ngari yo sami in bubu kyongile ngari bubu kyongile इस तरह उस मेरे तमाम जो अपने दोस्त अहबाब और ये सारे ढूंढने के बाद उसको पता चला ये हाँ हमारे हैं ये हमारे नहीं है अब बाकायदगी से जंग किया जाए फिर वो जंग करके फिर उसके बाद वहाँ महल में जाके महल से अपनी वो बीवी लूमो और उनको वापस आज़ाद करके वापस अपने मुल्क में लाए